جھولی کو الٹا کاہے کر دیا بھائی؟ مذاق اڑانا جاہلوں کا کام ہے. اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، اور اللہ نے یہ فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل علم سے پوچھو اگر تمہیں معلوم نہیں ہے. مذاق اڑا رہے، چاچو یہ کیا ہے، چاچو یہ کیا. بھائی پڑھ لے. صحیح مسلم میں حدیث ہے 2075. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بارش کے لیے دعا مانگی تو آپ نے ایسے دعا مانگی. صحیح مسلم 2075. پڑھ لے. مذاق اڑانا جاہلوں کا کام. یہ سنت ہے، جب بارش کے لیے آپ دعا مانگے تو آپ ایسا مانگیں. یہ آپ علیہ السلام کی سنت ہے، تو آپ مذاق اڑا رہے ہیں سنت کا. چاچو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی علی صاحب، یار یہ چاچو کہنا پاکستان میں گالی سمجھی جاتی ہے کیا؟ کمال کی بات ہے یار، لوگ چاچو پہ بڑا اعتراض کر لیتے ہیں یار. بڑا محبت والا لفظ ہے یہ، تو اپنائیت نظر آتی ہے اس میں کہ یار ہم کسی کو چچا کہہ رہے ہیں، ہمارے والد صاحب کے بھائی کا درجہ دے رہے ہیں ان کو. اور چاچو تو یار بڑا محبت والا لفظ ہے، یہ پتہ نہیں لوگوں کو کیوں برا لگ جاتا. بہرحال حضرت آپ میری پروفائل ضرور چیک کیجئے گا. میں نے کہیں پر بھی نہیں کہا کہ میں کوئی عالم ہوں، بلکہ میں تو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ بھائی میں جاہل ہوں، اور میں تو ہوں جاہل، اور اہل علم سے سوال ہی پوچھنے کے لیے آتا ہوں. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے کہ آپ نے جو ہے آپ کے علم کے حساب سے آپ نے یہ روشنی ڈالی اس کے اوپر کہ صحیح المسلم کی حدیث نمبر 2075 2075 جو غالباً انس ابن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ الٹے ہوتے ہیں، الٹا ہاتھ آسمان کی طرف رہتا، جو یہ حدیث ہے. پھر میں نے 76 بھی پڑھی ہے کہ جہاں پر آپ یہ بھی حدیث ہے کہ آپ ہاتھ اتنے اوپر اٹھا لیتے کہ ہاتھ کافی اوپر اٹھا لیتے، اتنے کہ نارمل دعا میں نہیں اٹھاتے، اتنے ہاتھ اوپر چلے جاتے کہ آپ کے بغل مبارک کی جو ہے سفیدی مبارک بھی نظر آ گئی صحابی کو. یہ بھی حدیث ہے کہ جب آپ اپنے نماز استسقاء کے لیے نکلتے تو اپنی چادر مبارک بھی الٹی کر لیتے تھے. یہ بھی حدیث ہے. حضرت سوال یہاں پر یہ ہے، اب آپ اہل علم ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں میں جاہل ہوں، آپ اہل علم ہیں، تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ نبی کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء اور اس کے بعد کی جانے والی بارش کی دعا جس میں ہاتھ یوں کر کے آپ سے ثابت ہے، یہ نماز آپ نے کسی مرکز میں پڑھی، اپنے حجرے میں پڑھی، صحابیوں کے ساتھ میں مسجد نبوی میں پڑھی، یا کسی کھلے میدان یا بنجر زمین کے پاس جا کر کے دور پڑھی؟ ایک بات، اگر یہ دور جا کر کے پڑھی تو کیا اس قسم کی روایت کہیں پر ملتی ہے کہ آپ نے مرکز کے اندر بھی ایسے ہاتھ الٹے کیے ہو کسی دعا کے لیے؟ نماز استسقاء، صلاۃ الاستسقاء اور اس کی دعا تو کی جاتی ہے کھلے میدان میں جا کر کے. اگر سنت دیکھی جائے تو آپ کہہ رہے ہیں سنت کا مذاق اڑا رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یار ہم کیوں سنت کا مذاق اڑانے لگے؟ اللہ ہمارے دل میں 1% بھی اگر ڈاؤٹ ہو تو اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ نہ کرے یار، اگر ہمارا نیت سنت کا مذاق اڑانے والا ہو. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. سوال تو یہ ہے نا کہ جو کام نبی نے کھلے میدان میں کیا، بنجر زمین پہ جا کر کیا، جو دیگر خلفائے راشدین اور صحابہ کرام، تابعین، طب تابعین اور جتنے بھی یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، سب نے اس نبی کی سنت کے اوپر فالو کر کے اس کو جو ہے جا کر کے میدان میں نماز پڑھی. تو یہ دعوت اسلامی کو جو ہے ہمارے جو چاچو ہیں، بہت ہی معزز شخصیت ہے، قابل احترام جناب مولانا الیاس قادری صاحب کو، کیا کوئی الگ سے اجازت ملی ہے کہ یہ اپنے مرکز میں دعا کر سکتے ہیں اس قسم سے؟ کیا نبی نے کوئی دعا اس قسم سے اپنے مرکز میں حجرے میں بیٹھ کر کے کی؟ بارش کی دعا تو جا کر کے نماز صلاۃ الاستسقاء کے بعد میدان میں کی ثابت ہے، کہاں منع کر رہے ہیں بھائی؟ لیکن یہ تو جو پبلک بیٹھی ہے یہ ساری مرکز میں بیٹھی ہوئی ہے، تو اس کی اسپیشل اجازت کیا دعوت اسلامی کو ملی تھی؟ سوال تو یہ ہے. سوال کو سمجھے آپ، جذبات میں نہ آئے. دوسری بات، اب کیونکہ آپ اہل علم ہیں اور میں جاہل ہوں، تو مجھ جیسے نافہم شخص کا اب آپ ماشاءاللہ سے مولانا کے دفاع میں آئے ہیں، آپ کو بہت اللہ جزائے خیر دے، علم بانٹنے سے بڑھتا ہے اور آپ اہل علم میں سے بھی ہیں. تو مجھے یہ بھی بتائیے گا ضرور کہ یہ جو مولانا الیاس قادری صاحب جو ہمارے چاچو ہیں، یہ جو وظائف بتاتے ہیں، جیسے کہ اگر آپ کو مثال دوں تو 4 کمائیں اور 32 کھائیں، واسطے قطب عالم کے ایک کو چھوڑ دوجا نہ جائے، یہ وظیفہ پڑھ کے اگر منجن پہ پھونک کے دانت گھسے تو مضبوط ہو جاتے ہیں، گرتے نہیں دانت. یہ وظیفہ ہمارے مرشد بتائے ہیں. ایک وظیفہ اور بتائے ہیں کہ کیا ہے وہ، دادا صاحب کی گھوڑی پھر اندھیری رات. اب دادا صاحب کی گھوڑی کو اندھیری رات میں دوڑانا یہ نبی کی کس سنت سے ثابت ہے؟ اگر یہ ثابت نہیں ہے
تو پھر حضرت میرا اہل علم سے یہ سوال ہے کہ یہ اس قسم کی چیزوں کو جو کہ نبی کی سنت کا نہیں دین محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہی ہیں اس قسم کی وظائف بتا کر کے، اس کے بارے میں ہمارے اہل علم کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے جواب کا انتظار رہے گا مفتی صاحب، جزاک اللہ خیر۔